ہوشیار بھی ہیں. اچھا مجھے تھوڑے سوالات کے جوابات دیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں رہنمائی کرنے لگا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے؟ اور پھر میں کہوں چی چی چون چون, اور میں پوچھوں آپ نے ہدایت حاصل کر لی, کیا جواب ہوگا آپ کا؟ نہیں. کیوں؟ آپ بولیں گے پہلے سمجھ میں آئے گا تو ہدایت حاصل کر کے. مجھ صاحب یہ کیا بات بولی آپ نے؟ اچھا اگر میں آپ کو اسی لینگویج میں بولوں جو آپ کی مدر لینگویج ہے, مثلا چلے میں ایک مثال سے سمجھا, باپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا سگریٹ مت پیو, بری چیز ہے, اسی میں لینگویج میں بولا نا جو بیٹا سمجھتا ہے, اور بیٹے نے سنا اور چھٹا لگایا. بتائیے اس کو ہدایت حاصل ہوئی؟ کیوں؟ اس کا مطلب ہے صرف سنا اور عمل نہیں کیا تو ہدایت حاصل نہیں ہوئی. پھر ایک دفعہ باپ نے کہا کہ بیٹا تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا سگریٹ چھوڑ دے, بری چیز ہے. اس نے کہا ابا جان آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابا بھی چھوڑ دیا دھواں. بتائیے یہ ہدایت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے اگر ہدایت کی بات سن کر یہ کہیں, اقرار کریں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے خلاف عمل کرے تب بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. پھر ایک دفعہ باپ نے سمجھایا بیٹا سگریٹ چھوڑ دو, صحت خراب ہوگی. اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا, اس نے توڑی پھینک دی. جیسے ہی باپ چلا پھر نہیں نکال کے شروع ہو گیا. بتائیں ہدایت ملی اس کو؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقتی طور پر کسی چیز کو اختیار کر لینا اور پھر تھوڑی دیر بعد یا کچھ دنوں بعد اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دینا, وہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا, اور یہ ہدایت کے خلاف ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ کوئی ایسا لمحہ تھا کہ باپ نے سمجھایا تو بیٹے نے سگریٹ کو پھینک دیا اور آئندہ پوری زندگی ہاتھ نہ لگایا. بتائیے ہدایت ملی؟ اس نے ہدایت حاصل کی. کیا مطلب ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب تک چیز سمجھ میں نہ آئے, جب تک ہم اسے غور سے نہ سنیں, جب تک اس کے حق ہونے کا اقرار نہ کریں, جب تک اقرار کے بعد اسے نہ اپنائیں, اور جب تک اپنا کے اس پہ استقامت حاصل نہ کریں, ہدایت نہیں ملتی ہے. اب آ جائیے قرآن کی طرف. اللہ نے اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی کہ کسی مذہب والے کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے, اور نہ اب ہوگی, کیونکہ نبیوں کا سلسلہ منقطع ہے. ہمارے پاس یہ کتاب ہے, اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمیں عربک سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے بڑے بوڑھے بھی گھر میں اپنے بچوں کے لیے ایک عظیم مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں. دادی جان کہتی ہے کہ بیٹا اس دفعہ میں نے 2 قرآن ختم کیے ہیں. دادا جان کہتے ہیں میں نے 3 قرآن ختم کیے ہیں. لیکن ان دادا جان سے پوچھ لیں کہ ذرا اس آیت کا مطلب تو بتائیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. بیٹا ہمیں تو پتہ نہیں, ہم کون سا پڑھے لکھے ہیں, ہم تو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک. قرآن ثواب بھی دیتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. ہدی للمتقین, یہ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے. جب آپ کو عربک سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اتنی عظیم کتاب ساری زندگی گھر میں موجود اور انسان ہدایت حاصل نہ کرے, کتنا بڑا المیہ ہے, اندازہ کریں. حتیٰ کہ جو امام صاحب عربک میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ہم بھی کہتے ہیں آمین آمین. اب ہمارا بچہ پوچھے ابا جان یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تو بیٹا خاموش رہے, بول آمین. تیرے ابا کو نہیں پتا, تجھے کیا پتہ چلے گا؟ اچھا بچہ پوچھے ابا جان یہ آمین کہہ رہے ہیں, آمین کا مطلب کیا ہوتا؟ ابے مجھے نہیں پتا, تیرے باپ نے نہیں بتایا, تیرے دادا نے مجھے نہیں بتایا, تجھے کیا بتاؤں گا, خاموش ہو. میرے ابا کو نہیں پتا تھا. یہ المیہ ہے ہم لوگوں کا کہ مولوی صاحب دعائیں مانگ رہے تھے, ہمیں کچھ نہیں پتا. آمین آمین, اچھا آمین کیا, یہ بھی نہیں پتا. آمین آمین, اس سے بڑی غافل قوم کیا ہوگی آپ بتائیں. یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں, اور پھر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ. اب ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچے, ایک آدمی کا یہ خط لے جا, جیسا لکھا نا سنا دیو. اب آپ نے بادشاہ کے پاس پہنچے, سنا رہے چپڑاچی بادشاہ کہہ رہے کیا بول رہا جی, مجھے تو کچھ نہیں پتا, اس نے لکھ کر دیا ہے, میں نص پیش کر رہا ہوں. آپ یار عجیب آدمی تو. بادشاہ کے پاس پہنچے, اب درخواست پیش کریں, اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ درخواست میں کیا لکھا ہو. یہ ایک المیہ ہے ہمارا. تو یہ سمجھیے اس بات کو کہ قرآن پاک عربک سے صرف آپ پڑھیں گے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو ترجمے سے پڑھنا ہوگا اور تفسیر سے پڑھنا ہوگا. صرف ترجمے سے بھی کبھی قرآن مت پڑھیے گا. ہدایت کے بجائے اکثر گمراہی ملے گی. آپ حیران ہوں گے وہ کیسے, کیونکہ ہر ترجمہ قرآن تفسیری نہیں ہوتا. ایک ہے قرآن کا ظاہر, ایک ہے قرآن کا باطن. ظاہر تو وہ جو آپ کو ترجمہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور باطن وہ جو مقصود الہی ہے.
آپ اور میں تو اردو بولنے والے ہیں، صحابہ کرام تو عربی اللسان تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے حبیب کے بارے میں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ چیز جو صحابہ کرام نہیں سمجھ پا رہے، وہ عربی اللسان ہو کر نبی کی صحبت یافتہ ہو کر نہ سمجھ پائیں اور نبی سکھائیں، اور ہمارے آج کے نوجوان قرآن ہاتھ میں لے کر بھائی اور سمجھاتے ہیں نا بعض لوگ، مولویوں سے قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کرو گمراہ ہو جاؤ گے، خود ترجمہ پڑھو۔ اچھا ترجمہ تو مولویوں نے بھی پڑھا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ پڑھ کے گمراہ کیسے ہو گئے، اور جس نوجوان کو آپ کہہ رہے ہو ترجمہ پڑھو اور خود قرآن سمجھو، وہ کیسے ہدایت تک پہنچ جائے گا؟ سمجھنے والے نہیں سمجھتے، بالکل اچھا ہاں یار بات بالکل ٹھیک ہے، مولویوں سے نہ سمجھو، خود آپ خود کودیں گے کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا آپ کی 2 کروڑ کی گاڑی ہو، انجن خراب ہو جائے، کوئی ایک بک لا دے، گائیڈ بک، یہ انجن کے بارے میں پوری، اسے پڑھتا جا، کھول اور خود ہی صحیح کر لے، کریں گے کبھی ہمت آپ؟ بولیے، حالانکہ سب لکھا ہوگا، نہ بابا نہ یار، کوئی غلط سلط ہو گیا گاڑی خراب ہو جائے گی۔ لیکن دین ایک ایسا ہے، اس میں خود گھس جاؤ، مفتی گوگل پر بیٹھ جاؤ اور ریسرچ شروع کر دو۔ ایک خاتون نے مجھے کال کی، مفتی صاحب میرے شوہر نے مجھے طلاق دی۔ ویسے تو میں نے انٹرنیٹ پر سورہ طلاق پڑھ لی ہے، اچھی طرح میں نے ریسرچ کر لی ہے، لیکن میں نے چاہا آپ سے بھی پوچھ لوں۔ میں نے کہا بہن یہ طالب علم کے پاس اتنے ماشاءاللہ آپ عظیم مقام پر فائز کہ آپ نے پوری اتنی بڑی ریسرچر ہے، قرآن پہ ریسرچ کر لی، اب طالب علم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہیں سے فیض حاصل کر۔ نہیں مفتی صاحب دیکھیں نا، میں نے پڑھا تو ہے لیکن مجھے اطمینان نہیں ہو رہا۔ یہ ہوتی ہے وہ بات، کہیں سے بھی آپ پڑھ لیں، انٹرنیٹ سے پڑھ لیں، کوئی بھی دینی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، جب تک آپ کسی مستند عالم دین سے تصدیق نہیں کروا لیں گے آپ کا دل غیر مطمئن رہے گا کہ میں نے صحیح سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا۔ اس لیے قرآن کو ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر سے سمجھیں، صرف قرآن کو ترجمے سے ہرگز نہ سمجھیں، کچھ اور غلط مفہوم نکال لیں گے اور تباہ ہوں گے۔ اس کے بعد غور سے اس کو سنیں، اس کے بعد اس کے حق ہونے کا اقرار کریں، اس کے بعد ہوتا ہے احتساب۔ ہر آیت قرآن کی ہم سے ایک تقاضا کرتی ہے، عذاب کی آیت تقاضا کرتی ہے اپنا احتساب کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں مجرمین کو ڈالے گا، تمہارا شمار مجرمین میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالو، اپنے 24 گھنٹے جو پریویس گزرے ہیں ان پر نگاہ ڈالو، تم نے کیا کیا کارنامے کیے تھے، تنہائی میں کیا کیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیے، دوستوں کے ساتھ کیا کیا، آفس میں بیٹھ کے کیا کیا، اور دکان پہ کتنے جھوٹ بول کے لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوا کے تم نے نفع کمائے ہیں، کتنی کام چوریاں کی ہیں، کتنی حاضریاں غلط لگائیں، کتنے تم نے ٹائمنگ بڑھا کر پیش کی حالانکہ تم 2-3 گھنٹے اپنے کام کاج سے بھاگے ہوئے تھے، کتنا ملاوٹ والا مال تم نے بیچا، اگر تم بیچو گے تو جہنم میں جاؤ گے، احتساب کرو اپنا۔ ہم جب پڑھ رہے ہوتے جہنم کی آیت آ رہی ہیں اور ہاں پانی ملا، پھر پڑھ، ارے یہ آیت تو تقاضا کر رہی ہے رو، یہ آیت تو تقاضا کر رہی ہے اپنا احتساب کرو، اب سمجھ میں آئے گا تو احتساب کریں گے نا، ہم تو ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے یہ اسی طرح پچھلی قوموں کے جو عذابات پر مشتمل آیات ہیں، ان کے ذکر پر مشتمل، وہ ڈرا دیتی ہیں کہ اللہ نے ان کو ہلاک کیا، وہ بے نیاز ہے، وہ ذات بے نیاز۔ ہر قوم چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ نیک عمل ضرور کرتی ہے، کھانا کھلا دیا، صلہ رحمی کر دی، بہت سی جگہ سچ بول دیا، لیکن ان کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس لیے مقبول نہیں ہوتے کہ اصل چیز ایمان ہے، ایمان کے بعد عمل نیک بنتا ہے، ورنہ ظاہری طور پر نیک ہے، اس کے حق میں نیکی نہیں ہوگی، لکھی نہیں جائے گی۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، وہ تباہ ہوئے، اللہ تعالی ہمیں برکت اور ثواب سے نواز رہا ہے اور درگزر فرما رہا ہے، عفو درگزر کر رہا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، تو وہ عذابات کی آیات ہمیں جھنجھوڑیں گی، جنت کی آیات پڑھیں گے تو ترغیب ملے گی، اسی طریقے سے ہدایت کی آیات ہیں تو اس سے انسان ہدایت حاصل کرے گا، جرم کا ذکر ہے تو انسان احتساب کرے گا، یہ گناہ میں تو نہیں کر رہا ہوں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اب اس آیت کا مفہوم اگر پڑھ کر آپ اور میں اپنا احتساب کرتے کہ ہم لوگ جہاں 2 مل کر بیٹھتے ہیں تیسرے کی غیبت، نہ اس سے عالم محفوظ ہے، جہاں ملیں گے صاحب علم ہوں گے، بڑے بڑے نام ہیں، اور غیبتیں جہاں 2 نعت خوان مل کے بیٹھیں گے غیبتیں، جہاں عوام بیٹھے گی غیبتیں، عورتیں تو ویسی بدنام ہیں جی، بڑی چغلیاں کرتی ہیں، بڑی غیبتیں، یہ جو عورت نما مرد ہے وہ کم ہے،
مرد بھی کم نہیں ہے، جہاں 4 مل کے بیٹھیں گے 5ویں کی غیبت لازم۔ ہم سمجھتے ہیں شاید سیاست دانوں کی غیبت کرنا ہمارے لیے جائز ہے، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ارے جی بڑے کرپٹ ہیں، ذرا اپنے بارے میں بھی آئینے میں دیکھ لیں، شاید ایک کرپٹ نظر آ جائے۔ پیپسی کی گاڑی جا رہی ہو نا تو ایک بوتل نکالنے کا موقع ملے تو ہماری عوام اس کو بھی نہ چھوڑے۔ وہ تو اربوں روپے کا ڈاکہ مارا، کسی نے سیاستدان نے مارا یا نہیں مارا وہ الگ بات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اب ہم تو دیکھیں اگر زمین پہ پڑے ہوئے 10 روپے کا نوٹ بھی مل جائے اسی کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اٹھانا حرام ہے، اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے۔ وہ مالک کا ہے، اس کو پہنچانا ہے، مسئلے آتے ہوں گے تو کریں گے نا، ہمیں کچھ نہ کہو، ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ کرکٹ کی ٹیم ہار جائے ان کی غیبتیں منہ بھر بھر کے کریں گے، ارے بھائی تمہیں اس سے کیا ہے یار، کوئی کر رکھے ہارا جیتا ٹھیک ہے، صدمہ ہونا ایک ملک کے حوالے سے صدمہ ہونا، افسوس ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن غیبت آپ کے لیے جائز کہاں سے ہو گئی؟ وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں غیبت کر کے ان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر رہے ہو۔ میچ ہار گئے، نام اعمال میں ترقی ہو رہی ہے ان کی، اور آپ ہار گئے میچ، آپ کا ملک ہارا اور نام اعمال بھی خالی کر رہے ہیں خواہ مخواہ۔ اسی طرح بیویوں کے ساتھ مل کر غیبتیں، ہاں دیکھو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں خاندان کے اندر بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں باہر نکلتے ہی نہیں، وہ عورتوں کے درمیان رہتے ہیں تو ان کی نیچر بھی عورتوں والی بن جاتی ہے، جہاں مل کے بیٹھیں گے وہاں تیسرے رشتہ دار کی برائی، ہاں بھابی یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے۔ یار خدا کے خوف کرو، مرد بنو، باہر نکلو، مردوں کے ساتھ بیٹھو، اور باہر نکلنے کی توفیق نہیں تو کم از کم عورت تو نہ بنو۔ یہ بالکل ایسے جیسے دادی اور نانی اور پھوپھیاں اور خالائیں اور چاچیاں مل کر بیٹھ کر کرتی ہیں نا تیسری چوتھی کی غیبتیں، ایسے ہی وہ عورت نما مرد بیٹھ کر، یار خدا کے خوف کرو۔ تو یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ بھائی یہ ہے احتساب، تو پہلے غور سے پڑھیں ترجمہ تفسیر، پھر اس کا اقرار کریں، اس کو سمجھیں، اپنا احتساب، اور پھر عمل میں تبدیلی۔ ابھی آپ نے اقرار کیا اگر نوجوان تھوڑی دیر کے لیے سگریٹ چھوڑے پھر پینا شروع کرے، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ استقامت اصل چیز ہے، استقامت، دین پر مستقیم ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے حبیب اب ان سے فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا حکم مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو ان آیات پر عمل اور پھر اس پر استقامت، یہ کافر کرے گا؟ یہ کافروں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کس سے خطاب ہے؟ مومنین سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ویسے اس کا شان نزول ایک کافروں کے لیے بھی ہے کہ کافروں سے سرکار نے خطاب فرمایا، لیکن اگر آج کل کے تناظر میں دیکھیں تو یہ تو مسلمان سے ہے کہ بھی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو نا، رسول کا حکم مانو۔ اور نبی کریم کے اسوہ حسنہ کو کافر اختیار کرے گا؟ مسلمان کرے گا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور پتھر ہیں۔ کس سے خطاب ہے؟ بولیے، مومنین سے، کافر سے تو نہیں ہے نا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ کس سے خطاب ہے؟ ہم سے ہے۔ اب یہ ہے، بس اس میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، یہ ہے وقت احتساب۔ ان 5 آیات کو اس سامنے رکھ کر ہم اپنا احتساب کر لیں کہ کیا ہم اللہ اس کے رسول کی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو پڑھ کر اس کی ہدایت حاصل کر کے اس پہ استقامت حاصل کرنے کا آج تک کوئی ذہن بنایا ہے؟ تو اللہ فرمائے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے اپنے دروازوں کو اسلام کے لیے بند کر رکھا ہے، وہ اتنے ہی کھولتے ہیں جتنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ اسلام تھوڑا سا آتا ہے فوراً اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے بعض اپنے بچوں سے کہتے ہیں دیکھو بیٹا زیادہ دین میں ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور بچہ پوچھے ابا دنیا کے بارے میں؟ ارے بیٹا اس میں تو ناک بند کے غرقوں کے دھوتا لگاؤ دریائے دنیا میں، تو اپنے باپ کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ رات دن دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اپنے دادا دادی نانا چاچے پھوپھا سب کو دیکھو، سب دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب بچہ پوچھا ابا تو کیا چاند توڑ کر لے آئے یہ لوگ دنیا کے بارے میں؟ نہیں بیٹا ملا تو اتنا ہی ہے جتنا قسمت میں لکھا تھا۔ ارے خدا کا خوف کرو،